میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ اقرار آغاز گفتگو میں کر رہا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بشر نسل آدم ہو کے نہیں بتا سکتا کہ ہادی آدم کون ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، کیا ہم بات۔ صرف اپنے شعور، اپنی آگہی کا تعارف کرواتے ہیں ان نفوس قدسیہ کے لیے کیا بات، جن کو خدا نے اپنی کبریائی کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے خلق کیا تھا۔ واہ واہ واہ، اپنی تنہائی سے بہت خوبصورت میں نے آپ کے سامنے تنہائی۔ سلسلہ ایام فاطمیہ کی مجالس کی ابتدائی گفتگو میں یہ بات کہی، اور سورہ مبارکہ برات سے یہ قرآن کی وہ صورت ہے جو ترتیب نزولی کے لحاظ سے 113ویں صورت ہے، ترتیب تلاوت کے حساب سے 9ویں صورت ہے۔ اس کی کل آیات کی تعداد 129 ہے، اس کے اندر 16 رکوع ہے، 2852 لفظ ہے اور 1990 حروف ہے۔ اس کا نام سورہ برات ہے، مشہور اسے سورہ توبہ کہا گیا۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اصل نام سورہ برات ہے، مشہور انہوں نے کیا ہے جنہیں قرآن میں لفظ برات اچھا کیا لگا۔ بات ہے۔ تبرنے والی صورت ہے، تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ اس کا نام توبہ ہی مشہور کرے۔ کیا بات ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کا نام سورہ برات ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ ان 5 مجالس میں کوشش کروں گا کہ اپنی نسلوں اور اپنے نوجوانوں تک کوئی پیغام پہنچا سکے۔ ہم ایام فاطمیہ میں صرف اور صرف داد و تحسین کے لیے مجلس نہیں، بلکہ ہم جناب سیدہ کی اس تحریک کے پہلوؤں پہ نظر ماریں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ اتنی بڑی ہستی کا اتنا بڑا احتجاج، کیا وہ صرف ہمارے رونے اور گریے کے لیے تھا؟ اس تحریک کے اندر کون کون سے پہلو پوشیدہ ہے؟ سیدہ اس تحریک کے ساتھ کتنی بڑی جنگ جیت کے آئی ہے۔ خداوند متعال نے ہمیں انسان کو ہمیشہ کی ہمیشہ ہدایت کے لیے کاربند رہنے کے لیے اللہ نے اپنے دین پہ چلانے کے لیے قرآن اتارا، اور خدا نے کہا کہ اس قرآن کے بعد تمہارے پاس ایک ہی چیز ہے دین پر کاربند رہنے کے لیے، جسے سیرت محمد کہتے ہیں۔ میں خدا تمہیں قرآن میں صرف حکم دوں گا، تشریح نہیں کروں گا۔ اگر میں قرآن میں صرف تشریح کر دیتا حکم کے ساتھ تو اس کی بات ٹھیک ہو جاتی جس نے کہا تھا کہ کتاب کافی ہے۔ خدا نے صرف احکامات کیے ہیں، تشریحات نہیں کی۔ تشریحات کے لیے خدا نے انسان اور مسلمان کو محتاج کیا ہے رسول۔ اب تم رسول کے پاس جاؤ، رسول سے پوچھو کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ رسول یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور وہ یہ بھی بتائیں گے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ خدا نے یہ چاہا کہ اگر امت یہ چاہتی ہے کہ وہ دین پر چلے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول کی سنت پر عمل کرے۔ آج جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دین پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے سنت مصطفیٰ کی اتباع کرنا۔ دائیں ہاتھ بھی اللہ نے بنایا ہے، بائیں ہاتھ بھی اللہ نے بنایا ہے، لیکن کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بائیں سے نہیں کھانا۔ یہ بھی اللہ کا بنایا ہے، یہ بھی اللہ کا بنایا ہے، اس میں بھی انگلیاں 5 ہیں اور اس میں بھی 5 ہیں، کچھ فرق نہیں ہے ان ہاتھوں میں۔ لیکن اس سے ہاتھ بڑھاؤ گے تو شریعت روک دے گی۔ دونوں اللہ نے بنائے ہیں، لیکن حکم نبی نے اس کا دیا ہے۔ اللہ نے تمہارے جسم میں 2 ہاتھ ایک جیسے بنا کے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں اللہ اپنے بنائے ہوئے میں بھی اسے مانتا ہوں جس کا محمد حکم دیتا۔
اب سنت مصطفیٰ کی اتباع کرنی ہے، سنت رسول کی پیروی کرنی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کس وقت افطار کرتے تھے، زکوٰۃ کتنی دیتے تھے، حج کیسے کرتے تھے، کھاتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، سوتے کس پہلو میں تھے، چلتے کیسے تھے. یہ تمام کی تمام شریعت کی باتیں ہمیں رسول سے لینی ہے. رسول کی تمام باتیں ہم تک پہنچنے کے لیے ہمیں سیرت نبی کا مطالعہ کرنا ہے. یہ باتیں میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب میں آپ کہوں تو آپ سے مراد آپ نہیں. سیرت النبی کا معائنہ کرنے کے لیے، سیرت النبی کا مطالعہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس احادیث کا ذخیرہ ہے جسے وہ سیاستہ کہتے ہیں. میں بہت سے تلخ حقائق آپ کے سامنے پڑھوں گا، ایک بہت سے کڑوے سچ آپ کے سامنے بیان ہوں. نبی اپنے بعد امت کو حوالے کر کے گئے تھے قرآن اور اہل بیت کے. امت نے کہا کہ ہم تک سنت پیغمبر پہنچ گئی ہے، سیرت رسول ہم تک پہنچ گئی ہے، احادیث پیغمبر ہم تک پہنچ گئی ہیں، دین ہمارے پاس مکمل ہے، ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں. سیاستہ کے اندر مسلمانوں نے جو اپنی حدیث کی ذخائر، جو 6 بڑی کتابیں بنائی ہیں، ان میں سے کل احادیث کی تعداد 34,170 ہے. 34,170 احادیث مسلمانوں نے اخذ کی ہیں نبی کی زندگی سے، کہ ان 34,170 حدیثوں کے اندر پورا دین بند ہے، ہم انہی حدیث سے پورا دین لیں گے. لیکن ظلم اور ستم یہ ہوا، ان 34,170 حدیث میں سے 7,500 حدیث جو بخاری نے اکٹھی کی، اس میں صرف 36 حدیثیں علی سے لی گئی. جو 7.5 احادیث مسلم نے اکٹھی کی، اس نے 38 احادیث صرف علی سے. اس کے بعد اگلا میں لفظ کہوں گا تو شاید آپ حیرانگی میں گم ہو جائیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. 7,500 حدیث بخاری نے لی ہیں اور صرف ایک حدیث جناب زہرا سے لی. صرف ایک حدیث جناب سیدہ سے لی گئی ہے، صرف ایک حدیث. اب ان تمام حدیث سے مسلمانوں نے دین لیا، جس میں کل تعداد ملا کے اگر کی جائے تو 34,170 حدیث میں سے 56 احادیثیں ایسی ملیں گی جو ڈائریکٹ علی سے لی گئی. کل تمام اہل بیت کی حدیث کو ملایا جائے اور جتنے ذخائر ہیں حدیث کے ان کو اکٹھا کیا جائے، جتنے بھی حدیث ہیں، صرف 6 نہیں، 6 کے علاوہ بھی جتنے مسند ہیں ان کو بھی حدیث کے ذخائر کو اکٹھا کیا جائے، تو ان ہزاروں حدیث میں سے 1700 حدیث اہل بیت سے لی گئی. اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنا دین مسلمانوں کے پاس ہے یہ مائنس اہل بیت ہے. میں یہ کیلکولیشن آپ کے سامنے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اگر کوئی اس تقریر کو سنے تو وہ جائے. اب تو آپ کو لائبریریاں چھاننے کی ضرورت بھی نہیں، آپ کے پاس اب تو زمانہ اور ترقی کر گیا. اب تو آپ گوگل سے نکل کے اے آئی میں آ گئے. جائیں، جا کے ریسرچ کریں، تحقیق کا دروازہ کھولیں کہ وہ رسول کا خاندان، وہ رسول کی اہل بیت. 7,500 حدیث اور سیاستہ کے اندر 5,374 حدیثیں صرف ایک صحابی سے لی گئی ہیں جس کا نام ابو ہریرہ، جو 2.5 سال رسول کے ساتھ رہا. صرف 2.5 سال رسول. اور میں کل والی مجالس میں بتاؤں گا کہ یہ جس سے سب سے زیادہ حدیثیں لی ہے، اس نے کس سے لی تھی. ہمیں اسلام کے اندر سے چھپے ہوئے وہ یہودی نکالنے ہیں. میں یہ تمام کی تمام تقاریر صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں جب آخری تقاریر میں پہنچوں اور میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ جناب زہرا کے سامنے حدیث پڑھ کے زہرا کو جھٹلایا گیا تھا، تو آپ کو پتا چلے یہ حدیثیں آئیں کہاں سے تھیں. ہمیں اس چھت کو گرانا ہے جس کے نیچے یہ پورے کا پورا مذہب بند کیا گیا. 2.5 سال نبی کے ساتھ رہے، 5,374 حدیث کہہ دی، اور وہ علی جس نے آنکھ کھولی اور نبی کی گود تھی، اور نبی نے آنکھ بند کی تو علی کی گود تھی. اس سے کیا حدیث نہیں. اب یہ احادیث کا جتنا ذخائر ہے، کیونکہ ان احادیث کے اندر جو آپ نے پورے کا پورا دین لیا ہے.
آج مسلمانوں میں 4 آئمہ فقہ کے جتنے بھی امام ہیں، وہ جتنی بھی شریعت کے قوانین آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ انہی حدیث کے ماخذ سے بیان کرتے ہیں. ان کا منبع یہی حدیث ہے، مصدر یہی ہے، یہی سے حدیث لے لے کے مسلمان بچوں کو سناتے ہیں یہ ہے یہ ہے. آئیں ان احادیث کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث ہیں کیسی جو لی گئی ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جناب رسالت مآب نے جب مبعوث ہوئے تو وہ جبریل کا آنا اور سینے کا چاک کرنا، اس روایت کو بخاری نے بھی لکھا ہے، مسلم نے بھی لکھا ہے، ترمذی نے بھی لکھا ہے، احمد حنبل نے بھی لکھا ہے، ابن حشام نے بھی لکھا ہے، ابن اسحاق نے بھی لکھا ہے. یہ روایت ان کے نزدیک اتنی صحیح ہے کہ اس کو تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے اور تمام احادیث کے ماخذ میں اس روایت کو لیا گیا ہے. اس روایت کا میں آغاز کرنے لگا ہوں. یہ روایت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ روایت کس نے بیان کی؟ وہ کہتے ہیں یہ روایت، اس کے ترک علیحدہ ہیں، مختلف لوگوں سے ہے، لیکن جو ماسٹر مائنڈ ہے جہاں سے یہ روایت نکلتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عروہ بن زبیر وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے سنا. وہ یہ کہتے ہیں، سنیے گا، کسی کی تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، حق پہنچانا مقصد. کیا بات ہے کھلا، سبحان اللہ. عروہ ابن زبیر کہتا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے سنا کہ وہ کہتی ہے. اب یہ حدیث بالکل انہی الفاظ کے ساتھ آپ کو ملے گی کہ رسالت مآب کو غار ہرا میں جانے سے پہلے سچے خواب آیا کرتے تھے. رسول غار ہرا میں گئے، تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے، یا جبرائیل امین آئے. انہوں نے آ کے رسول کو پروں میں لیا اور جکڑا، اور جکڑنے کے بعد کہا اقرا، پڑھ. اور رسول خاموش دیکھتے رہے اور انہوں نے پھر دوبارہ پروں میں لیا، جھنجھوڑا اور جھنجھوڑا کہا اقرا، پڑھ. رسول پھر خاموش رہے، اسے تیسری دفعہ سختی کے ساتھ جھنجھوڑا، اقرا، پڑھ. اور رسول نے آگے سے کہا انا بکاری، میں ان پڑھ ہوں. اب یہ روایت سنیے گا، روایت پہلے سن لیں، بالکل لفظ ب لفظ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر آپ کہیں گے تو ابھی میں فون میں سے آپ کے سامنے روایت کا مکمل متن پڑھ دوں گا. رسول نے کہا میں ان پڑھ ہوں. پھر تھوڑی دیر کے بعد جبریل نے کہا میں پڑھوں تو میرے پیچھے پیچھے پڑھ، اقرا باسم ربک الذی خلق. رسول نے پڑھا. پڑھنے کے بعد رسول واپس پلٹے اور گھر آئے اور جناب خدیجہ کے پاس جا کے کہا زملونی زملونی، جلدی کر مجھے کوئی چادر اڑا دے. اور جناب خدیجہ دوڑ کے گئی ورقہ بن نوفل کے پاس. اور اسی حدیث میں اسی روایت کے آگے لکھا ہوا ہے کہ ورقہ کے پاس اس لیے گئی کہ وہ عربی اچھی لکھ لیتا تھا. اب یہ مکمل روایت ہے. میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی تحقیق کرنے والا ہو، فارسی زبان کا ایک محاورہ مشہور ہے کہ دروغگو حافظہ نباشت، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. جھوٹ کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اسے یاد رکھنا پڑتا ہے. سچ صرف بولنا پڑتا ہے، جھوٹ یاد رکھنا پڑتا ہے. اور جب روایتیں درباروں میں بیٹھ کے لکھی جا رہی تھی تو ذہن میں نہیں آیا کہ شاید 2025 میں ایسے دماغ بھی پیدا ہو جائیں جو کیلکولیشن نکال لیں اور روایت کو جھوٹا ثابت کر دیں. یہ روایت کس نے لی ہے؟ میں نے کہا اس کو زہری سے بھی لیا گیا ہے، اس کو مختلف لوگوں نے لیا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے جہاں پہ آگے جوائنٹ ہو جاتے ہیں وہ ہے عروہ اور حضرت عائشہ. عروہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے سنا. اب آئیے دیکھتے ہیں علم الرجال میں جا کے یہ عروہ کون ہے. یہ عروہ ہے زبیر کا بیٹا. بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان ایک دور زبیریوں کا بھی دور آیا، وہ جنہوں نے مکہ پہ قبضہ کیا تھا، حجاز میں قبضہ کیا اور خانہ کعبہ پہ غلاف کو آگ لگی تھی. یہ زبیر بن عوام، یہ اسی کا بیٹا ہے عروہ. یہ حضرت عائشہ کا سگا بھانجا ہے. حضرت عائشہ اس کی خالہ ہے. یہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے سنا. یہ بھی ترک ماں ہمیں قابل قبول ہے. ٹھیک ہے، بھانجا خالہ سے سن لیتا ہے، گھر میں بیٹھے بات ہوئی ہوگی تو سن لی، روایت نقل کر دی. لیکن بات آگے جا کر رک گئی ہے. میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں بیان ریکارڈ کروں کیونکہ حضرت عائشہ نے یہ پورا واقعہ جو بتایا ہے یہ بعثت پیغمبر کا ہے. اور خود انہوں نے اپنی کتابوں میں آگے جا کے لکھ دیا تھا کہ حضرت عائشہ کی جب شادی ہوئی تو عمر مبارک 9 سال تھی. جھوٹے کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں ان سے ایک روایت پیچھے لکھ چکا ہوں.
آگے آگے لکھ دیا جب شادی ہوئی تو عمر مبارک 9 سال تھی. اگر عمر مبارک 9 سال تھی تو جب رسول کی بعثت ہوئی ہے تو ان کی عمر -6 سال ہے. متوجہ بات کی جا رہی ہے. دونوں میں سے ایک چیز واپس لینی پڑے گی. یہ ہم عمدہ طریقے سے پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ روایت لی ہے تو یہ کس طریقے سے آپ نے ان سے لے لی. وہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ غار ہرا سے جب واپس پلٹے جبکہ وہ دنیا میں ابھی آنے میں 6 سال باقی. اب اس کے آگے میں روزانہ کل میں زیادہ حدیث آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ سیرت کی کتابوں میں کون کون سی حدیثیں ہیں اور ان میں کیا کیا خامیاں ہیں اور پھر جھوٹی حدیثیں کیسے بنی تھی اور کہاں کہاں سے یہ فیکٹریاں لگی تھی کیسے نکلی تھی. پھر اگلی مجلس میں آ کے آپ کو پتا چلے گا کہ زہرا دربار میں صرف مطالبہ فدق کے لیے نہیں آیا. سیدہ کی تحریک بہت بڑی تھی. اس سے پہلے کیا کچھ ہو چکا تھا, کیا کچھ ہو رہا تھا اور کیا کچھ ہونے والا تھا جس کے لیے جناب زہرا دربار میں. اب یہ ایک حدیث ایک روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اس روایت کا اگر پوسٹ مارٹم کیا جائے تو اس روایت کے اندر یہ نکلا ہے. ایسی بے شمار روایات ایسی ہیں جن کو جلدی جلدی لکھا گیا لیکن یہ پتہ ہی نہ چلا کہ ہم کن کے نام منسوب کر کے یہ لکھ رہے ہیں. اب مجھے پھر اپنے موضوع کی طرف پلٹنا ہے تاکہ ہم نتیجے تک پہنچ سکیں کہ مذہب اسلام کے اندر اسرائیلیات کہاں سے آئی, یہودیت کا عنصر مذہب اسلام میں کیسے داخل ہوا. آج مسلمان مولوی سوشل میڈیا پہ آ کے کہتے کوک کا بائیکاٹ کر دو, یہودیوں کی پروڈکٹ ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ یہودیوں کی کون کون سی پروڈکٹ اور بھی ہے. حضور پھر آپ صرف میکڈونلڈ, سٹار بکس اور کوک کا بائیکاٹ نہیں کریں گے, وہ خاموش مشروب ہے اس کا بائیکاٹ کر رہے ہو. آؤ میں تمہیں کچھ بولتے ہوئے ایسے دکھاؤں جو تمہارے مذہب کے اندر سے بول رہے ہیں اور وہ یہودیت کی پیداوار ہے. یہودیوں نے پلان کیا, یہودیوں نے بھیجا اور وہ مذہب اسلام کے اندر آئے. ہم پر اتنے سالوں سے الزام لگ رہا تھا شیعہ مذہب عبداللہ ابن سبا کی پیداوار ہے. یہ جان بوجھ کے الزام پلٹایا گیا کہ ان کو اس الزام کے اندر اتنا الجھا دو کہ یہ نہ بتا سکیں کہ کس یہودی نے کون سا مذہب ایجاد کیا تھا. ہم کل پڑھیں گے کہ کس کس یہودی کی کس کس سے کیا کیا رشتہ داری تھی. یہ جتنے بڑے بڑے ماخذ ہیں, جتنے بڑے بڑے ذخیرے ہیں تمہارے پاس حدیثوں کے, ان کے اندر سے تمام کی تمام اسرائیلیات ہیں. رسالت مآب کی کل میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ رسالت مآب نے بعثت ہو چکی ہے, رسول مبعوث ہو چکے ہیں. رسول کا خاندان صرف اور صرف ایک بات حق سمجھنے کے لیے صرف کہتے سرا پکڑنا ہوتا ہے. ایک بات حق تک پہنچنے کے لیے ایک سرا پکڑنا ہی کافی ہے کہ رسول کی اہل بیت میں سے جتنے امام آئے ان میں سے کسی بھی ایک امام کو کسی یہودی اور عیسائی نے قتل کیوں نہیں کیا, جبکہ ان کو زیادہ دشمنی ہونی چاہیے تھی. اسلام میں سب سے زیادہ نقصان یہودی اور عیسائیت کا کیا تھا. ان کے مذہب مٹ گئے تھے اسلام کے آنے کے بعد. جن کے مذہب اسلام نے مٹائے تھے وہ نبی کی اولاد کو نہیں کچھ کہہ رہے, اور ہر امام کا قاتل مسلمان نکل رہا. تو پھر یہ ماننا نہیں پڑے گا یہودی معصوم نہیں تھے, وہی یہودی تھے جو مسلمان ہو کے اسلام کے اندر آ چکے. دشمنی یہودیت کی تھی اور آگے نام نہاد مسلمان. موضوع پسند ہے یا نہیں؟ اب رسالت مآب جب مکہ کو فتح کرتے ہیں, میں اسی سے آغاز کر لیتا ہوں کیونکہ تقریریں دن تھوڑے ہیں, ہمیں جلدی جلدی سفر کر. رسالت مآب مکہ فتح کرتے ہیں. جب مکہ فتح ہوتا ہے تو جب فتح مکہ میں, یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے, 7 ہجری کو خیبر فتح ہو چکا ہے. کیونکہ یہودی جو تھے, یہ جو کل کی مجلس میں نہیں آئے تھے ان کو تھوڑا سے کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ یہودیوں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا. وہ توراۃ, انجیل, زبور, تلمود اس کے اندر پڑھ چکے تھے کہ آخری نبی آئے گا جو ایک حکومت قائم کرے گا, ایک امپائر قائم کرے گا جو قیامت تک کے لیے چلے.
وہ حکومت کے لالچ میں اپنے نبیوں کو تو وہ قتل کرتے تھے، ان کی توہین کرتے تھے، ان کی تکذیب کرتے تھے، لیکن آخری نبی کا رستہ دیکھ رہے تھے۔ اپنے نبی قتل کیے، جو ان کے لیے ہادی بن کیا انہیں قتل کیا، اور اس کا رستہ دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ اس نے قیامت تک کے لیے اپنی حکومت قائم کرنی۔ یہ یہودیوں کی پرانی عادت تھی، یہ آنے والوں کو قتل کرتے تھے اور جس کی حکومت رہنی تھی اس کا رستہ دیکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جہاں تک یہودیت ہے 11 کا انکار کیا ہے اور 12ویں کا رستہ دیکھ رہے ہیں۔ 11 اماموں کو نہیں مانا، پہلے خلفاء کو مانتے رہے، ائمہ فقہ کو مانتے رہے، اور جب 12ویں کا لفظ آیا تو کہا امام مہدی۔ اب یہاں کہو نا حضرت مہدی، اب یہاں رضی اللہ بھی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ علیہ السلام نے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ اب یہ محبت امام میں انتظار نہیں کیا جا رہا، انہیں پتا ہے کہ اس نے حکومت قائم کرنی ہے۔ اب یہاں پر آ کے پھر امام کو مان لیا، اگر امام امت اپنی مرضی سے بنا سکتی ہے تو چلو قطر اور سعودی عرب میں ایک اجتماع کرو، کیا امام بنا لیتے؟ تو جب تم آخری اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے، تو پہلا امام اپنی مرضی سے کیسے؟ رسالت امام، اب یہ یہودی جو تھے، یہودی آ کے آباد ہو رہے تھے، اور یہ ان کا مرکز یمن تھا، یہ یمن میں رہتے تھے۔ پھر انہوں نے یمن میں عیسائیوں کا قتل عام کیا، اور اتنا قتل کیا کہ ایک بہت بڑی خندق کھود کے ہزاروں عیسائیوں کو زندہ جلا دیا۔ اس واقعے کو قرآن میں اصحاب الاخدود کے نام سے یاد کیا گیا، خندق میں گرنے والے لوگ جن کو خندق میں گرا کے جلایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کو خبر تھی کہ وہ آنے والا ہے اور وقت یہی آ رہا ہے۔ اتنا یہ نبی کو پہچانتے تھے کہ قرآن کہتا ہے، قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہودی نبی کو اتنا جانتے تھے جتنا اپنے گھر کے بچوں کو جانتے۔ یہ نبی کی نشانیاں اتنی جانتے تھے کہ آپ نے اپنے بچوں کو سلیبس میں پڑھایا ہوگا، یا آپ نے خود اپنے بچپن میں پڑھا ہوگا کہ جب حضرت ابو طالب رسول کو لے کے شام گئے تو بحیر راہب، اس نے رسالت امام کو دیکھا، اس کا رئیس مکہ قریب آ، یہ کون ہے؟ حضرت ابو طالب نے رسول کو چھپایا، فرمایا یہ میرا بھتیجا ہے، کہنے لگے اسے واپس لے جا مکہ، اسے آگے لے کے گیا تو شام کے یہودی سے قتل کر دیں گے۔ اس کا کیوں قتل کریں گے؟ حضرت ابو طالب نے کہا، اس نے کہا میں سمجھ گیا ہوں یہ آخری نبی ہے، اور یہ بات سلیبس میں لکھ دی ہے کہ بحیرہ راہب عیسائی پادری کو پتا چل گیا کہ نبی ہے۔ اور وہ جو گھر میں پال رہا تھا اس نے نشانیاں دے کے بتا دیا، اس نے کہا یہ چال، یہ چلن، یہ ماتھے کی پیشانی کا نور اور یہ مہر نبوت میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ انہیں خبر ہو گئی تھی، لیکن یہ مکہ کے قریب آ کے آباد نہیں ہوئے، کیونکہ یہ پورا علاقہ حجاز کہلاتا تھا، یہ مدینہ کے قریب آ کے آباد ہوا، کیونکہ آسمانی کتابوں میں نبی کی آنے کی خبر لکھی ہوئی تھی، ایک کھجوروں کی بستی ہوگی، یثرب اس کا نام تھا پرانا۔ تو انہوں نے آ کے جو ان کے مضبوط قبیلے تھے وہ مدینہ کے گرد و نواح میں آ کے آباد ہو گئے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ تمام کے تمام قبائل جو ہے یہ مدینہ کے اطراف میں آ کے آباد ہو گئے تھے، اور نظریں ان کی مدینہ پر تھی کہ وہ آنے والا ہے۔ اللہ نے منصوبہ تبدیل کیا، انہیں مدینہ آباد کر کے نبی کو مکہ میں بھیج دیا۔ مکہ کے مشرکین نے جب نبی کا رستہ تنگ کیا تو مدینے کے اطراف میں رہنے والے یہودیوں نے مکہ کے لوگوں کو یہ کہا، مشرکین نے مکہ کو کہا کہ ہم تمہیں طاقت دیتے ہیں، ہم تمہیں پیچھے سے پوری سپورٹ کرتے ہیں، کسی طرح سے اس کا قتل کرو۔ یہی وہ یہودیوں کی دی ہوئی طاقت اور مشرکین مکہ کی سازش تھی جس کے لیے اللہ نے رات کی تاریکی میں علی کو بستر پہ لٹا دیا۔ مجھے شب ہجرت نہیں پڑھنی، لیکن مجھے یہاں پر ایک لفظ پڑھنا ہے، آپ نے ہزاروں نہیں لاکھوں دفعہ ہجرت سنی ہے۔
آپ کو ہمیشہ ہجرت میں یہ کہا جاتا ہے کہ علی بستر پہ محمد بن کے لیٹ گئے اور مکہ کے مشرکین اسی شائبہ میں رہے کہ یہ مصطفیٰ لیٹے ہوئے. خدا کی قسم کہانی سے علیحدہ ہے, کہانی سے علیحدہ ہے. وہ نبی کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے, وہ رسول کے بستر پر علی کو محمد سمجھ کر نہیں آ رہے تھے. رسول کے بستر پر علی محمد سمجھ کے بن کے نہیں سوئے, بلکہ محمد رات کی تاریکی میں علی بن کے مکہ سے چلے گئے. انہوں نے مصطفیٰ کا رستہ کیوں نہیں روکا؟ چھپ کے تو گئے نہیں تھے, سامنے سے جا رہے تھے. انہوں نے حصار توڑ دیا کہ علی جا رہا ہے. کیونکہ مشرکین کا سب سے زیادہ نقصان ہی علی نے کیا تھا. اور علی کا چہرہ ہی ایسا ہے, کبھی معراج میں اللہ کو لینا پڑتا ہے, کبھی ہجرت میں محمد کو لینا پڑتا ہے. سب سے زیادہ مشرکین کا نقصان کس نے کیا تھا؟ امیر المومنین. بدر میں 70 مشرکین آئے تھے, 35 اکیلے علی نے مارے, اور جو پیچھے 35 بچے تھے وہ 35 باقی تمام مسلمانوں نے فرشتوں کے ساتھ مل کر علی کی مدد سے مارے. دھیان آپ کا کہیں چلا گیا. اکیلے 35 علی نے مارے, اور باقی جو 35 بچے وہ باقی مسلمانوں نے فرشتوں کی علی کی مدد سے, کیونکہ فرشتے بن کے نہیں لڑ رہے تھے. یہ جو فلمائی گئی ہے The Message, جس میں وہ دکھایا جاتا ہے کہ ادھر سے 3 مشرک آتے ہیں, جیسے جناب حمزہ جاتے ہیں, جناب امیر المومنین جاتے ہیں, اور یہ وہ سامنے سے عتبہ ہے اور شیبہ ہے اور ولید ہے. وہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ جناب حمزہ نے ایک کو مارا اور امیر المومنین نے ولید کو مارا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اکیلے علی نے تینوں کو مارا. جاتے ہی امیر المومنین نے ولید کو مارا, اور جب حمزہ کی طرف دیکھا تو حمزہ لڑ رہے تھے, لڑتے ہوئے حمزہ کے پیچھے جا کے جناب امیر المومنین نے کہا, چچا ذرا سر نیچے کیجیے, اور ایک ہی وار کے ساتھ بدر میں علی لڑ رہے ہیں, احد میں علی لڑ رہے ہیں. تو مشرکین علی کی تلوار سے واقف تھے. رسول کو سلایا, علی کو سلایا, رسول کو بھیج دیا. جب رسول مدینہ جا کے رسول آباد ہو چکے تو اب یہودیوں کو پتا چل گیا کہ وہ مدینے پہنچ چکا ہے, لیکن نبی کی طاقت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا. 6 ہجری میں, یہ ذہن میں یہ تاریخیں ضرور رکھیں, 7 ہجری میں خیبر فتح ہو گیا. خیبر یہودیوں کا گھر تھا, مرکز تھا. خیبر کس نے فتح کیا؟ قلعہ کاموس پہ اوپر اسلام کا علم کس نے نصب کیا؟ وہ 7 یہودیوں کے مضبوط ترین قلعے کس نے گرائے؟ علی نے. اب یہودی پسپا ہو گئے, یہودی پیچھے ہٹ گئے. اب یہودی سامنے آ کے علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. جن کی پیچھے طاقت تھی, جب وہی ڈر گئے تو اب جو مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے اب سر ہلا رہے. میں مثال دے دوں, اگر امریکہ بہادر ہی کسی ملک سے معافی مانگ لے تو اس کی امام پہ لڑنے والے جو ہیں وہ تو فوراً بھی جھیڑ جائیں گے, کیونکہ جو مشرکین مکہ میں تو شیر بنے ہوئے تھے یہودیوں کی وجہ سے. پیسہ یہودی دے رہے تھے, اسلحہ یہودی پہنچا رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کا تو خود اپنا بیڑا غرق ہو گیا, انہوں نے کہا اس سے بہتر ہے ہم مسلمان. یہ جو مسلمان ہوئے انہیں اسلام نے مسلمان نہیں کہا, تلکا کہا. ان کے لیے لفظ اسلام کے اندر تلکا کا آیا, آزاد کیے ہوئے غلام. ان کے لیے لفظ تلکا استعمال ہوتا ہے, آزاد کیے ہوئے غلام. اور ہر غلام کے لیے لفظ تلکا نہیں آتا. کچھ ایسے غلام ہوتے ہیں جنہیں مالک آزاد کرتا ہے اور وہ پھر مرضی سے غلامی میں آ جاتے ہیں. ایسے غلام کو حر کہتے ہیں.
عربی زبان میں پڑھ لو. حر بھی غلام، عبد بھی غلام. غلام کے کئی معنی ہیں. جو غلام دیا جائے وہ کسی کی ہاتھ بکے پھر وہاں سے آزاد ہو اور پھر غلامی میں آ جائے، اس کے لیے لفظ اور ہے. ایک غلام ہو جسے بازار میں جا کے بیچ دیا جائے، وہ اپنی قیمت اپنی محنت سے ادا کرے پھر اپنے پچھلے مالک کے پاس واپس آ جائے، اس کے لیے لفظ اور ہے. ہر غلام کے لیے لفظ اور ہے. لفظ تلقا، اسی مادے کے ساتھ ایک لفظ نکلا ہے طلاق، ایک ایسی آزادی جس کے بعد واپسی نہ ہو. کیا بات. تلقا ایسے غلاموں کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ غلام ہے جو آزاد کیے، اب ہمیں واپس نہیں چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات. اب رسالت مآب نے جب مکہ فتح کیا، 7 ہجری میں خیبر فتح ہو چکا ہے اور 8 ہجری میں رسالت مآب جو ہیں وہ مکہ فتح کر چکے ہیں. مکہ فتح ہو چکا ہے اور تلقا جو ہیں وہ اسلام کی تلوار، روب، دبدبے، خوف کی وجہ سے مسلمان ہو چکے. اور اسلام کی پالیسی یہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھ لے اور زبان سے اقرار کر لے، پھر اس کے دل کی جو حالت اور کیفیت ہے اس کا فیصلہ روز جزا پہ چھوڑ دو. اگر یہ فیصلہ زمین پر ہی ہونا شروع ہو گیا تو پھر ہر کوئی اپنے ہاتھ میں قانون لے لے گا، پھر اللہ کی عدالت کے دن کا کوئی انتظار نہیں کرے گا. یہ اسلامک تھیم ہے، یہ اسلامی فلسفہ ہے. اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسالت مآب کو پتہ تھا تو یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، تو اگر آپ کے ذہن کے مطابق اللہ نے دین بنانا تھا تو پھر آپ کے ذہن کے مطابق تو آپ اعتراض اللہ پر بھی کر دیں گے. جب اللہ کو پتا تھا کہ فرعون نے اسے نہیں ماننا، اس نے اسے پیدا کیوں کیا؟ اللہ نے نمرود کو زندگی کیوں دی؟ اللہ نے قارون کو دولت کیوں دی؟ تو پھر یہ لفظ کیوں جو ہے وہ صرف علی اور رسول تک نہیں رکے گا، پھر وہ اللہ تک چلا جائے گا. لہٰذا خدا یہ جانتا تھا، خدا یہ سمجھتا تھا بس ٹھیک ہے، انہوں نے زبان سے کہہ دیا ہے، ان کا زبان سے کہا بھی قبول ہونا چاہیے. تلقا کہہ کے ان کو آزاد کر دیا گیا، انہیں معاف کر دیا گیا، ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا گیا. 7 ہجری یہودی ختم، 8 ہجری فتح مکہ. اب یہ جو مسلمان ہوئے، اب یہ یہاں سے ہجرت کر کے جب مدینہ کی طرف پہنچتے ہیں، اب یہاں خدا قرآن میں ان کے لیے ایک پوری سورت اتار دیتا ہے جسے سورہ منافقون کہتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. اور خدا قرآن میں مکمل کھول کے مرض النفاق علی اہل المدینہ من اہل المدینہ، مدینہ کے رہنے والوں میں سے کچھ نفاق پہ ڈٹے ہوئے تھے. یہ لفظ خدا نے قرآن میں کہا ہے، ڈٹے ہوئے تھے، رہتے بھی نبی کے پاس تھے اور ڈٹے ہوئے تھے. ممبر سے یا قرآن پڑھا جاتا ہے یا حدیث پڑھی جاتی ہے. شریعت میں یہ ہے کہ اگر آپ کچھ کام میں مشغول ہو اور کوئی بندہ اونچی آواز میں تلاوت کر رہا ہو اور آپ کوئی اہم کام کر رہے ہو، تو اگر آپ قرآن کی تلاوت کو نہیں بھی سن رہے تو آپ پر گناہ نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ تلاوت قرآن کو سنیں، لیکن اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور تلاوت کی آواز آپ کے کانوں پہ آ رہی ہے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ آپ پہ ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ جو نماز پڑھانے والا پیش نماز ہے وہ اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہو تو پھر آپ پہ واجب ہے کہ اس کی تلاوت کو غور سے سنیں. اب اس کی تلاوت کو غور سے سنیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز جماعت کے بھی بڑے احکامات ہیں، کچھ نمازی پیچھے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جو امام کی سورت سے آگے سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ شرعی مسئلہ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں، جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پیروی کرتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے. اس سے پہلے اگر آپ کوئی عمل کر لیں گے تو پھر آپ جماعت سے خارج ہو جائیں گے. اگر پیش نماز قرآن پڑھ رہا ہو تو آپ پھر آپ کے کان جو ہیں وہ اس کی تلاوت کی طرف ہونے چاہیے. یہ ہے شریعت کا حکم. اب میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، روایت نہیں پڑھنے لگا. خدا کہتا ہے سورہ جمعہ میں کہ اے میرا حبیب، یہ جو تیرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو ہی یہ تجارت اور تماشے کی آواز سنتے ہیں تو یہ تیری نماز کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. صرف تجارت کی آواز پہ نہیں جاتے، لہو کھیل تماشے کی آواز سن کے بھی.
یہ نبی کو نماز میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تم ہم سے بحث کر رہے ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے بندے نبی کو میدان میں چھوڑ کے چلے جائیں, بندے نبی کو جماعت میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب جو نبی کو حالت نماز میں چھوڑ کے چلا جائے وہ بتائے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور دین کا دوسرا ماخذ کیا ہے؟ حدیث. اور یہاں پھر قرآن کی آیت کوٹ کرنے لگا ہوں. خدا کہتا ہے میرا محمد جب تم خطبہ دے رہے ہوتے ہو تو یہ منافقین جب تیرے پاس اٹھ کے جاتے ہیں تو باہر جا کے ایک دوسرے سے پوچھتے یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ ہے مسلمانوں حسلیت. تم حدیث اس سے لے رہے ہو جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ محمد کیا کہہ رہا ہے. جنہیں یہ نہیں پتا تھا کہ نبی قرآن جب پڑھ رہا ہے تو نبی کو چھوڑ کے نہیں جاتے, اور جب نبی حدیث پڑھ رہا ہو خطبہ دے رہا ہو تو پھر نبی کی بات سنتے ہیں. جو نہ قرآن سنتے تھے نہ حدیث سنتے تھے انہیں کیا پتا ہے کہ تفسیر قرآن کیا ہے اور حدیث پیغمبر کیا ہے. اب مدینہ میں آ کے رسالت مآب نے 7 ہجری 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی. اب یہودیوں نے ایک سازش تیار کی. انہوں نے کہا ایسے اسلام کو نہیں. منافقین کی کثرت جو ہے وہ شامل ہو چکی تھی. دیکھیں کافر کی ایک شکل ہے نا, تو قرآن میں ایک ہی نام سے کافر کو یاد کیا, کافرون. اللہ نے کافروں کے لیے دوسرا نام ہی تجویز نہیں کیا. ایک جیسے تھے, خدا نے کہا کافرون. مسلمانوں کی ایک شکل ہوتی, خدا ایک ہی صورت بھیجتا مسلمون. مسلمانوں کی شکلیں 2 تھیں, اللہ نے صورتیں بھی 2 بھیجی, مومنون. اب یہ لوگ جو تھے یہ مدینہ کے میں پہنچ چکے تھے اور زبردستی اسلام لیا اور تو اس چکر میں تھے کہ کب ہم دوبارہ یہودیوں کے آگے سرخرو ہوں اور ہم رسول کو نقصان پہنچائیں. انہوں نے رسالت مآب کو آ کے خبر دی. انہوں نے رسالت مآب کو خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں خبر یہ ملی ہے کہ رومن جو ہیں وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں. سازش تھی پیچھے بہت بڑی. سازش کیا تھی کہ رسول لشکر تیار کرے گا روم کے لیے. جب رسول روم کی طرف لشکر لے کے جائے گا, کیونکہ روم بہت لمبا سفر ہے, رسول روم کی طرف جائے گا تو ہم لشکر سے نکل کے واپس مدینے پہنچیں گے. مدینے میں پہنچ کے ہم کیپٹل کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے, مدینے میں ہم قابض ہو جائیں گے. رسول جب پہنچ جائیں گے غزوہ تبوک کے لیے, وہاں سے رومی مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کریں گے. جب مسلمان وہاں سے واپس پلٹیں گے مدینہ تو مدینہ ہمارے قبضے میں آ چکا ہوگا. مدینے میں ہم نے دوبارہ اپنی حکومت قائم کر لی ہوگی اور مدینہ اور روم کے درمیان میں مسلمانوں کا رسول اس کا لشکر کچل دیا جائے گا اور اسلام ختم ہو جائے گا. رسالت مآب نے بھی پورا لشکر تیار کر لیا. رسالت مآب نے کہا ٹھیک ہے لشکر لے کے نکلتے ہیں روم کی جانب. جب رسول لشکر لے, منافقین اندر سے خوش ہو رہے ہیں, ہمارا منصوبہ تو کامیاب ہو گیا, رسول تو واقعی تو تبوک کی طرف جا رہے ہیں. رسالت مآب نے پورا لشکر تیار کیا. جب پورا لشکر تیار ہو گیا گھوڑوں میں بیٹھ کے اب یہ جانا شروع ہوئے. جب لشکر نکلنا شروع ہو گیا ایک ایک کر کے منافقین واپس پلٹ رہے اور وہ تمام بہانے کتابوں کے اندر لکھے ہوئے. یا رسول اللہ ہم اس لیے نہیں جا رہے کہ یہ ہو جائے گا, ہم اس لیے نہیں جا رہے. کچھ ایسی وجوہات ہیں جو منبر سے بیان بھی نہیں کی جا سکتی. پلٹ کے واپس آنا شروع ہو گئے. اب دیکھنا اللہ جب تدبیر کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے. اب انہوں نے کیا تھا, ان کی مین سازش یہ تھی کہ جنگ تو ہونی کوئی نہیں, رومی تو آ ہی نہیں رہے. اصل جنگ یہ ہے کہ ہم نے مدینے پہ قبضہ کرنا ہے. یہ مدینے پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. رسول نے کہا اے علی آپ واپس مدینے چلے جائیں. یا علی آپ نہ جائیں, آپ واپس مدینے چلیں. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول علی کو ہمیشہ وہاں بھیجتے تھے جہاں اصل محاذ ہوتا تھا. کیا بات ہے, یا رسول اللہ علی کو کیا بھیج رہے ہیں, وہاں تو بچے اور عورتیں ہیں, ہم ہیں نا ان کے لیے, آپ علی کو ساتھ لے کے جائیں. جنگ اور علی کے بغیر. یا رسول اللہ رومن امپائر, رومی حکومت, اتنی بڑی سلطنت, اور علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. فرمایا تم میں کس نے کہا ہے کہ میں پہلے اپنی مرضی سے علی کو لے کے جاتا ہوں.
کیا تم بھول گئے کہ خدا نے کہا تھا محمد کل علم اس کو دینا؟ تو میں تو علم بھی علی کو اللہ کی مرضی سے دیتا ہوں. تو جو علی کو میدان میں بھیجتا ہے اسی نے کہا ہے علی کو مدینے میں. کیا بات ہے. منافقین کو پتا چل گیا کہ اب ہم مدینے پہ قبضہ نہیں کر سکیں گے، کوئی علی مدینے پہنچ چکے. اب انہوں نے کہا مدینے والا تو کام کیا، فوراً خبر پہنچا دی جو ساتھ جا چکے تھے. پلان بی. ہاں ہاں، ہمیشہ دشمن کے پاس دو پلان ہوتے ہیں. انہوں نے کہا پلان اے تو کامیاب نہیں ہوا، مدینہ جو خاموشی سے ہم نے قبضہ کرنا تھا اور مدینے میں تخت پہ بیٹھ جانا تھا اور حکومت قائم کر لینی تھی، اور مکہ سے وہ جو ہمارے بچے ہوئے مشرکین ہیں وہ بھی ساتھ آ جانے تھے اور حجاز ہمارے قبضے میں آ جانا تھا. یہ تو ہمارا پلان تو ناکام ہو گیا. پلان بی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ علی کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو پھر علی کے بغیر رسول پر حملہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. کیونکہ کافروں کو پتا تھا اور منافقین کو پتا تھا کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جب علی ولی اللہ ہوتا ہے نا تو محمد رسول اللہ پہ حملہ نہیں ہوتا. ان کی ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے کہ علی ولی اللہ ہٹاؤ تاکہ محمد رسول اللہ پہ حملہ ہو سکے. علی ولی اللہ محمد رسول اللہ کی دیوار کا نام. حصار مصطفیٰ کو ولایت علی کہتے ہیں. اب انہوں نے کہا اگر علی نہیں ہے تو مصطفیٰ اکیلے ہیں تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ اب نبی پر حملہ بڑا آسان ہو جائے گا. اور پھر وہ عقبہ کا واقعہ، جنگ تو ہونی نہیں تھی، رومن تو جنگ کے لیے آمادہ ہی نہیں تھے. قریب پہنچے، رسول کو پتا چل گیا کہ کوئی لشکر نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ فراڈ تھا. رسالت ماں واپس پلٹے، عقبہ کی پہاڑی کے اوپر گئے. وہ تو منافقین پیچھے بچ گئے تھے پلان بی کے لیے. انہوں نے کہا علی ادھر ہے، مصطفیٰ پہ حملہ کرو. رسالت امام نے پہاڑی کے اوپر سے سب لشکر کو پہاڑی کے نیچے سے جانے کا، کہ زیادہ لمبا واقعہ نہیں سنانا. رسول پہاڑی کے اوپر تھے، حضرت عمار یاسر کے ہاتھ میں رسول کی اونٹنی کی مہار تھی اور حذیفہ اونٹنی کو ہانک رہے تھے. یا 12 منافقین پیچھے سے نکلے اور بھاگے رسول کے گھوڑے اونٹ کے پیچھے تاکہ رسول کو پہاڑی سے دھکا دے. قتل رسول کی سازش لے کے جیسے، اور یہ واقعہ ہر ایک مورخ نے لکھ دیا ہے. حقیقت ہوتی وہ ہے کہ جو دیواریں پھاڑ کے باہر آ رہے لکھ دیا انہوں نے سب نے. کسی نے انکار نہیں کیا کہ جیسے ہی رسول عقبہ کی پہاڑی کے اوپر گئے، رات کی تاریکی، انہوں نے پیچھے سے آ کے اپنے گھوڑے دوڑائے. گھوڑے دوڑا کے انہوں نے کہا کہ ہم رسول کی اونٹنی کو یہاں سے دھکا دے دیں گے. جب پیچھے سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی جو تیزی کے ساتھ چڑھ رہے تھے، رسالت امام کی آواز ہے حذیفہ. پیچھے کچھ لوگ آ رہے. حذیفہ ان کے گھوڑوں کے منہ پہ چابک مار. رات کی تاریکی تھی، انہوں نے چہرے پہ نقاب لیے ہوئے. جناب حذیفہ نے ان کے گھوڑوں کے منہ پہ چابک مارے اور گھوڑا تیزی کے ساتھ چڑھائی چڑھ رہا ہو اور آگے سے کوئی مارے تو گھوڑا پیچھے سے نکلتا ہے. گھوڑے پچھلے قدم دوڑے. عمار یاسر نے تیزی کے ساتھ رسول کی اونٹنی کو دلایا. رسول عقبہ کی پہاڑی سے نیچے اتر گئے. حذیفہ کا سانس پھولا ہوا پیچھے. رسالت امام نے کہا حذیفہ بندوں کو پہچانا. حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ سواریاں پہچان لی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چور نہ بھی آئے تو نمبر پلیٹ پہچانی جاتی ہے. میں نے سواریاں پہچان لی ہیں. رسالت امام نے کہا آؤ حذیفہ میں تمہیں بتاؤں یہ کون تھے. رسول نے جناب حذیفہ کو سارے نام بتا. اس لیے جناب حذیفہ یمانی کا لقب ہے صاحب سر رسول، رسول کا رازدار. کیونکہ رسالت امام ان ناموں کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے. رسول اگر کر دیتے دین وہیں پہ ختم ہو جاتا. میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہاں پر بریڈ فورڈ امام بارگاہ کے اندر ایک ایسا ادارہ بنے کہ ہم چھوٹے بچوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے اور خواتین کی تربیت کے لیے ایک عملی قدم اٹھانے لگے ہیں اور ہم ایک تنظیم، ایک تحریک کا آغاز کرنے لگے. سارے بریڈ فورڈ کے لوگ کہیں یار بہت اچھا کام کیا، یہ تو بہت اچھا کام کیا. ہمارے بچوں کو اصلاح کی ضرورت تھی، خواتین کے لیے تعلیم و تربیت کی ضرورت تھی. تمام آپ کی باتوں کو سراہ رہے ہو. جن کو آپ کا پیغام اچھا نہیں لگتا وہ آپ کے پیغام میں مختلف خامیاں نکال رہے. نہیں، پیسے اکٹھے کرنے کا بہانہ ہے، یہ بس ایسا ہی کچھ ہوگا. لوگ کہیں نہیں بھائی کچھ بھی نہیں، وہ بڑا اچھا قدم لے کے آ رہے ہیں. پہلی میٹنگ اور پہلی میٹنگ کے اندر ہی
آپس میں اختلاف ہو جائے کہ صدارت کس کی ہوگی اور وزارت خزانہ کس کے پاس ہوگی اور نائب صدر کون ہوگا، اور اتنی لڑائی ہو کہ ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیا جائے، اس کے کتنے سال تک دوبارہ وہ تحریک دوبارہ جنم نہیں لے سکتی۔ لوگ کہیں گے چھوڑیں، ان کی باتوں پہ نہ آئیں۔ کل کتنی اچھی باتیں کر رہے تھے اور آج کیا کر رہے ہیں؟ اسلام روم تک چلا گیا تھا، اسلام ایران تک چلا گیا تھا۔ اگر رسول ان کے نام ایکسپوز کر دیتے اور ان کے لیے قتل کا حکم دے دیتے، وہ جہاں اسلام پہنچ رہا تھا وہ کہتے کیا ہوا، وہ جو کل مسلمان میں مار دیے، ہمیں مسلمان ہونے کا کیا فائدہ، یہ مسلمان کرے گا قتل کر دے گا۔ اسلام رک جاتا۔ رسالت امام نے کہا حذیفہ میں تمہیں نام بتا رہا ہوں، حذیفہ نبی کے بلیک باکس کا نام ہے، بلیک باکس، کیا بات ہے، جس کے اندر پورا ڈیٹا محفوظ پڑا ہوا ہے۔ حذیفہ نے کہا نہیں یا رسول، اب محبت کرنے والا ہے نا حذیفہ، تڑپ کے کہہ رہا نہیں یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے اتنی بڑی جسارت کی اور لوگوں کو بتائے بھی نہ یہ کون ہے، یا رسول اللہ کچھ کرے، یا رسول اللہ آپ کے سامنے بول نہیں سکتا، کوئی ایسی چیز ضرور کرے کہ ان کے چہرے بے نقاب ہو۔ رسالت امام نے کہا چل ٹھیک ہے، پہنچنے دے مدینہ میں جا کے بتا دوں گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ فرمایا نشانیاں سن لو، یہ 12 لوگ تھے، ان میں سے 4 دبیلہ کے مرض کے ساتھ مریں گے۔ دبیلہ ایک پھوڑا ہوتا ہے واہ واہ، جو ایسا نکلتا ہے کہ انسان اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب ساری باتیں آپ نے مجھ سے ممبر سے نہیں کروانی ہیں، آپ جا کے خود بھی دیکھیے گا کہ کون کون اس مرض سے مرا تھا۔ رسالت امام نے کہا دوسری نشانی سن لے حذیفہ اور بتا دے جہاں تک پیغام پہنچتا ہے، اگر یہ میری زندگی میں مرے تو میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اگر یہ میرے بعد مرے تو میرا وسیع جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ کیا بات ہے، اب نام لینے کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ یہ حذیفہ یمان جس کے لیے اہل سنت کی تمام تاریخیں شاہد ہیں کہ اسے رسول نے نام بتائے تھے۔ لو میں بریڈ فورڈ حسینیہ امام بارگاہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ایام فاطمیہ کی دوسری مجلس میں پوری دنیا میں یہ پیغام نشر کر رہا ہوں، جس حذیفہ کے پاس 12 منافقین کے نام تھے، میں مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، کوئی بندہ مجھے ثابت کرے کہ اس نے 3 خلافتوں کے دور میں کسی کی بیعت کی ہو۔ اس نے 3 خلافتوں کے دور میں کسی خلیفہ کی بیعت کی۔ یہ گھر میں روبو گوشہ نشین ہو گیا تھا، پہلی بار بیعت کے لیے گھر سے نکلا جب علی منبر پہ بیٹھا، اور یہ حذیفہ ہی کا جملہ تھا جو آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ حذیفہ نے مسجد میں آتے ہی کہا شکر ہے کہ مجھے زندگی میں حق اپنی جگہ پہ نصیب ہو، میں نے اپنی زندگی میں حق کو اس کی جگہ پہ دیکھ لیا۔ اب یہ دوسری سازش جو یہودیوں کے ساتھ مل کے ہو رہی تھی، اب 7 ہجری 8 ہجری اور 9 ہجری، ایک چھوٹا سا میں واقعہ یہاں پہ کوڈ کروں، میں زیادہ پڑھ گیا اور کل اسی تفصیل کو لے کے آگے بڑھوں گا کہ رسالت امام نے اسی سورہ مبارکہ برآت کی تبلیغ کے لیے جب مکے بھیجا تھا تو پہلے ایک صحابی کو بھیجا تھا، آپ جاؤ۔ حضرت ابو بکر کو رسول نے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے سورہ برآت کی تبلیغ کرو۔ فوراً جبریل امین نازل ہو گئے کہ خدا کہہ رہا ہے، اور یہ لفظ اہل سنت کی کتابوں میں لکھے۔ مسند احمد بن حنبل نے اس کو، مستدرک حاکم نیشاپوری نے اس کو لکھا ہے کہ فرمایا یہاں آپ خود جائیں یا اس کو بھیجے جو آپ میں سے ہے۔ اب اسی شخص کی جس کو رسول نے بھیجا اور اللہ نے واپس بلوایا، نبی کے بعد اس کی خلافت کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے، جو واقعہ جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، اس کے حقائق بالکل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ نبی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہیں مصلی پہ کھڑا کیا تھا کہ تم نماز پڑھاؤ امت کو، تو ان کا مصلی پہ آ کے نماز پڑھانا دور رسول میں نبی کی زندگی میں ان کے خلیفہ ہونے پر نص ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نص مجھے
کوئی بندہ بتائے کہ ان کے پاس کوئی نص ہو، وہ کہتے ایک ہی نص ہے کہ نبی کی زندگی میں یہ مصلی پہ آ گئے تھے، یہ نبی کی زندگی پہ مصلی پہ آئے، لہٰذا یہی شرط ہے کہ نبی کے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ نبی نے مصلی دیا ہو۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ نبی نے دیا تھا، تو جس نبی نے مصلی دیا اسی نے کہا تھا کہ سورت لے کے جا۔ سورت نبی نے دے کے بھیجی تھی، معزول اللہ نے کر دیا تھا۔ نبی جسے بھیجے اور اللہ بغیر علی کے کسی کو قبول نہ کرے، جب اللہ علی کے بغیر محمد کا بھیجا قبول نہیں کرتا تو محمد کا مصلی پہ کھڑا کیسے قبول کرے؟ کیا بات ہے، نسب رسول کرے، معزول اللہ کرے۔ واہ، جبکہ صرف اور صرف یہ نسب اور عزل صرف اس لیے تھا کہ رسول نے کہا کہ میں بھیج کے بتاؤں تاکہ انہیں پتا چلے، کل کو یہ نہ کہیں کہ ہر جگہ پہ علی کو بھیجتے ہیں۔ یہ ذاتی محبت ہے، میں بتاؤں یہ ذاتی محبت نہیں، میں اطاعت پروردگار کا کاربند۔ اللہ مجھے سوائے علی کے کسی کو کچھ کرنے ہی نہیں دینے دیتے۔ پھر ہم کل کی گفتگو میں رکیں گے، غدیر اور پھر غدیر کے بعد میں رسول کی زندگی میں ہونے والے تمام، اور پھر یہودیوں کا اسلام کے اندر جتنا نقصان اور احادیث کے ماخذ اور احادیث کے مجموعے کو بدلنا، یہ تمام چیزیں آپ کو بتائیں گی کہ ان تمام چیزوں کے بعد جب آپ سنیں گے کہ زہرا کا دروازہ جلایا گیا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آگ تیار کہاں سے ہوئی تھی۔ جناب زہرا کا قتل حادثہ نہیں تھا، سازش تھی، کیونکہ رسول کے بعد جو علی کے سامنے سب سے مضبوط دیوار تھی اس کا نام فاطمہ تھا۔ جس نے رسول اللہ کے بعد مولا علی کی سب سے بڑی سہارا بنی، اس کا نام زہرا تھا۔ انہوں نے علی کی دشمنی میں زہرا جیسی دیوار کو گرا، بدلہ علی کی ولایت اور محمد کی رسالت کا زہرا سے لیا گیا۔ بڑے مصائب ہیں، بڑے مصائب ہیں۔ بہت بڑا کام آج کے دور میں جو ایام فاطمیہ کے لیے کر رہے ہیں، ان کا نام آیت اللہ وحید خراسانی ہے۔ کم میں جناب سیدہ کی شہادت کے عنوان سے ایام فاطمیہ کا انعقاد کرنا، اور ان کا مکمل زور ہے لگتے شیعو ایام فاطمیہ پہ توجہ دو، اسے عاشور کی طرح مناؤ۔ جب زہرا کی شہادت کے دن آئے تمہارے گھروں میں تمہارے چہروں پہ ایسے سوگ ہو جیسے شب عاشور اور عاشور ہوتا ہے۔ ان کی وجہ انہوں نے بہت پیاری بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا تم نے امام حسین کی شہادت پہ اتنا احتجاج کیا ہے کہ اب لوگ یزید کا نام نہیں لیتے، جیسے حسین کے قتل پہ احتجاج کیا ہے ایسے زہرا کے قتل پہ احتجاج کیا۔ امام حسین کی عزاداری اتنی پھیلی کہ لوگوں نے اپنے بچوں کا نام ابن زیاد رکھنا چھوڑ دیا، لوگوں کو شمر سے نفرت ہو گئی، یزید کا کردار کھل کے سامنے آ گیا۔ یہ کیسے سامنے آیا؟ عزاداری حسین کی وجہ سے۔ عزاداری زہرا برپا کرو اگر تم چاہتے ہو کہ رسول تمہارا شکریہ ادا کرے۔ اس مجالس میں خدا را ان مجالس میں کثرت کے ساتھ آنا، صرف یہ نہیں کہ یہاں میں پڑھ رہا ہوں، نہیں، جہاں بھی جناب زہرا کی نسبت سے مجلس ہو، میں یہ منت کر کے آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں، میں امام حسین علیہ السلام کا ذاکر اور مہمان ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، جس جگہ پتہ چل جائے کہ یہاں مجلس جناب زہرا کے نام کے ساتھ منسوب ہے، وہاں ضرور جایا کرو، بہنوں بیٹیوں بچیوں کو ساتھ لے کے جایا کرو، کیونکہ یہ وہ بی بی ہے جو ہر کسی کی مجلس میں آتی ہے۔ حسین کی شہادت و زہرا آتی ہے، عباس کا علم ہو زہرا آتی ہے، قاسم کی مہندی نکلے زہرا آتی ہے، اکبر کا تابوت اٹھے زہرا آتی ہے، اصغر کا جھولا نکالا جائے زہرا آتی ہے، زین العابدین کا جنازہ ہو یا موسیٰ کاظم کا تابوت ہو، وہ جو ہر کسی کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے، جب اس کا پرسہ آتا ہے اکبر بھی آتا ہے، عباس بھی آتا ہے، زینب بھی آتا ہے۔ اگر تم نے کسی مجلس میں ہر معصوم کو دیکھنا ہو تو جناب زہرا کی شہادت کی مجلس، جناب سیدہ کی شہادت کی مجلس۔ ایک جرمن میاں اور بیوی جا کے
کم ایک عالم دین کے ہاتھ میں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اس کا پورا واقعہ انہوں نے اپنی کتاب میں کوٹ کیا. انہوں نے کہا کس چیز سے تمہارے اندر یہ تحریک پیدا ہوئی کہ تمہیں شیعہ ہونا چاہیے؟ اس جرمن انگریز خاتون نے کہا کہ میں نے تو اسلام کو سٹڈی نہیں کیا تھا، تو پھر اس شیعت کی طرف متوجہ کیسے ہوئی؟ اس نے کہا ایک دن کھیلتے ہوئے میری بچی گر گئی، سیڑھی سے گری اور اس کی پسلی ٹوٹ گئی. میرے گھر میں ایک لبنانی خاتون گھر کے کام کرتی تھی. میں نے ڈاکٹرز کے پاس بڑا علاج کروایا، کوئی علاج نہیں تھا. وہ کہتے میری بچی کی تکلیف اتنی بڑھ گئی، نہ وہ سو سکتی تھی نہ وہ لیٹ سکتی تھی. وہ ماں کہتی میں نے بچی تکلیف میں دیکھ کے میں نے یہ دعا کرنی شروع کر دی کہ میری بچی کو موت آ جائے، مجھے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. وہ کہتی جو میرے گھر میں کام کرتی تھی، ایک دن اس نے مجھ سے ڈر کے کہا ایک نسخہ میں بتاؤں؟ کہتی کون سا؟ کہتی تو میرے رسول کی بیٹی سے واسطہ لے، ہمارے پروفٹ کی جو بیٹی تھی نا اس سے دعا کر. وہ کہتی میں نے کہا اس سے کیسے دعا کروں؟ وہ کہتی میں بے چین تھی، میں تڑپ رہی تھی، مجھ سے میری بیٹی کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا. اس لبنانی خاتون نے میرے سر پہ چادر رکھی. وہ کہتی میں نے روتے ہوئے کہا اے محمد کی بیٹی، تجھے تیرے ٹوٹے ہوئے زخمی پہلو کا واسطہ. وہ کہتی میں اپنے کمرے میں روتی ہوئی دعا کر رہی تھی، یا میں نے اپنی بیٹی کو بستر سے اٹھ کے چلتے ہوئے دیکھا. میری بچی میرے قریب آئی، اس نے کہا میں سو رہی تھی، میں نے دیکھا ہے کہ ایک مستور میرے قریب آئی ہے، اس نے میری پسلیوں پہ ہاتھ پھیرا ہے، مجھے شفا ملی. وہ کہتی میں نے فوراً اس لبنانی خاتون کو بلا کے کہا مجھے بتا یہ بی بی کون تھی؟ اس نے کہا یہ ہمارے نبی کی بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے. اس نے کہا تو نے مجھے اس کا واسطہ دینے کے لیے کیوں کہا؟ اس نے کہا تیری بیٹی کی ایک پسلی ٹوٹی، اس کی ساری پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. وہ کہتی جب سے میں نے یہ پڑھا مجھے چین نہیں آتا. میری بچی کی ایک پسلی ٹوٹی، وہ سو نہیں سکتی تھی، جس کی ساری پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. وہ اللہ جانے اتنی راتیں زندہ کیسے رہی. ہر روز میں جناب زہرا کے مصائب پڑھوں. 5 مجلسیں تو بہت تھوڑی ہیں، سال پورا صرف زہرا پڑھا جائے. ایک ایک معصوم کی حدیث دکھانے کے لیے تیار. ہر امام نے سب سے زیادہ گریہ اپنی جدہ پہ کی. امام باقر بہت روتے تھے جناب زہرا کو یاد کر. امام جعفر صادق بہت روتے تھے جناب. پورے نوحے لکھے ہوئے ہیں آئمہ کے جناب زہرا کے نام. مارشی نجفی کہتا ہے میں نے مکاشفات کیے، میں مختلف معصومین سے مکاشفے میں ملا. جب میرے وقت کے امام سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا میرے امام ایک جوان نہیں، ایک ضعیف کی شکل میں تھے. کہتا میں نے فوراً کہا کہ مولا میں نے جو نشانیاں پڑھی تھی وہ نشانیاں تو ایک جوان کی تھی. مولا آپ تو ضعیف ہے. یہ کہنا تھا. مرشی کہتا ہے کہ میں نے اپنے وقت کے امام کو دیکھا، ان کی مٹھی میں کچھ تھا، وہ کھولتے تھے چیخ مارتے تھے. امام فرماتے مرشی جب میں یہ مصائب یاد کرتا ہوں میری داڑھی سفید ہو جاتی ہے، میری کمر جھک جاتی ہے، مجھ سے یہ مصائب برداشت نہیں ہوتے. مرشی کہتا میں نے کہا ضرور حسین کی شہادت کو یاد کر رہے ہیں. میں نے کہا مولا کہیں آپ کو اپنے جد حسین کا گھوڑے سے گرنا یاد تو نہیں آ رہا؟ فرمائے مرشی اس سے بڑی روایت ہے. فرمائے اکبر کے سینے کی برچھی، فرمائے اس سے بڑا درد ہے. فرمائے قاسم کی لاش کا پامال ہونا، فرمائے اس سے زیادہ درد ہے. مرشی کہتا میں سمجھ گیا. میں نے کہا مولا آپ کو زینب عالیہ کے پیر ردائی رلا رہی ہے، رو کے فرمائے اس سے بھی بڑا درد ہے. جب کہنا اس سے بھی بڑا درد ہے، مرشی کہتا میں تڑپ گیا. میں نے کہا وہ کون سا درد ہے جو حسین کے گرنے، عباس کی شہادت، زینب کی بے ردائی سے زیادہ وزنی ہے؟ مرشی کہتا امام زمانہ نے اپنی انگلیوں کو کھولا. میں نے
نے امام کی مٹھی میں 3 لوہے کے کیل دیکھے جن کے اوپر خون لگا ہوا تھا. میں نے کہا مولا میں نہیں پہچانا. رو کے فرمایا یہ وہی کیل ہے جو میری ماں کے پہلو میں وابستہ ہو گئے. جب جلتا ہوا دروازہ گرا میری ماں کی آواز آئی یا علی میرا محسن شہید. اکبر کی برچھی سے زیادہ رلاتی ہے ہم سیدوں کو جناب زہرا کی مصیبت. نسخہ کیمیا دے کے جا رہا ہوں, کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو. لمبی چوڑی مجلس نہ کرواؤ, گھر میں صرف بچیوں کو لے کے بیٹھ جاؤ. میں ممبر پہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تمہاری وہ دعا جو تم سمجھو ناممکن ہے, اپنی حسب توفیق استطاعت گھر میں صرف جناب زہرا کی مجلس کرو. معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم نیت کرتے ہو نا زہرا کا درد بیان کرو, کیونکہ زہرا کا درد وہ ہے جو آج بھی غربت میں ہے. آج بھی اتنی غربت ہے کہ ہم ممبر پہ زہرا کی شہادت نہیں پڑھ سکتے. یہ جو روایتیں میں اگلے 3 دنوں میں پڑھوں گا آپ کے سامنے, یقین کرو یہ وہ روایتیں ہیں جو بچ بچا کے پڑھی جاتی ہیں. ایک دن پڑھ دی جائے نا روایات وہ جو زہرا کی شہادت کے ساتھ منسوب ہے. کتنی زخمی تھی اور کیسے ہوئی. وحید خراسانی کا جملہ پڑھنے لگا تھا. وحید خراسانی کا ایک جملے نے مجلس تمام کر دی تھی. میں نے خود کم میں یہ جملہ ایک بار سنا اور پھر اس کے بعد وہ جملے کے بعد کسی نے مجلس نہیں سنی. انہوں نے ممبر سے زہرا کی شہادت پڑھتے ہوئے کہا زہرا کی شہادت میں کیا بیان کروں, یہ اتنی بڑی مظلومہ تھی. اس کی موت کی خبر جب علی کو مسجد میں ملی, علی منہ کے بل زمین پہ گر گئے. وہ فاتح خیبر علی چہرے کے بل زمین پہ آیا. علی مسجد میں ایسے چلے جیسے اکبر کی لاش پہ حسین گئے تھے. علی رو رو کے کہہ رہے تھے میری محسنہ ماری گئی اور میری مدافعہ ماری گئی, میری ولایت کی مبلغہ ماری گئی. جس شہادت کے بعد علی سے صبر نہیں ہوا وہ جناب زہرا کی شہادت. میں آپ کو آخری رات سناؤں گا مولا علی کا نوحہ جو علی قبر زہرا پہ جا کے پڑھتے تھے. رلا گئی. زہرا کی موت کے بعد علی ضعیف ہو گئے. بڑا درد ہے جناب زہرا کی شہادت میں. کل میں نے پڑھا تھا ماں کا دنیا سے جانا. جب خدیجہ کبریٰ شہزادی دنیا سے گئی تو جناب زہرا کی حالت کیا تھی. آج مجھے بتانا ہے زہرا کی یتیمی جب بابا دنیا سے گیا, جب رسول نے آنکھیں بند کی ہیں, اس وقت حجرے میں امیر المومنین تھے, حسنین کریمین تھے اور جناب زہرا تھے. یہ وہ بیٹی ہے جو آتی تھی تو باپ ممبر سے اٹھتا تھا. یہ وہ بی بی ہے جو آیا کرتی تھی تو رسول اپنی جگہ پہ ممبر پہ بٹھاتے تھے. اب وہی بیٹی قریب دیکھ رہی ہے, باپ تنہائی میں بستر پہ آخری سانسیں لے رہا ہے. زہر مل چکی ہے رسول کو. اس کے مقدر میں صرف بیٹوں کی زہر نہیں, اس کے مقدر میں بابا کی زہر بھی ہے. رسول کی آخری سانسیں اور رسول نے ایک دفعہ آنکھیں کھولی. زہر کی شدت سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے؟ سینے میں. اب میں جملہ پڑھوں گا جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ ماتم کرنا. رسول کی آواز ہے یا علی فاطمہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کے پہلو میں بیٹھی ہے. فرما فاطمہ سے کہے اپنا سر میرے سینے پہ رکھ. روتی ہوئی زہرا نے اپنا سر بابے کے سینے پہ رکھا. رسالت ماں نے اپنی چادر زہرا کے چہرے پہ دے لی. اب چادر کے نیچے 2 ہی چہرے ہیں, یا باپ کا چہرہ ہے یا بیٹی کا چہرہ ہے.
امیر المومنین حسن اور حسین چادر کے باہر کھڑے ہیں. رسول نے اپنی آواز زہرا کے چہرے پہ دی, زہرا کا سر اپنے سینے پہ رکھا, اپنی باہوں کے اندر اپنی بیٹی کا سر لیا. رسول کی آواز آئی, زہرا میرے بعد اپنا خیال رکھنا, زہرا میرے بعد زیادہ دیر رونا نہ. جناب فاطمہ رو کے کہتی ہے بابا مجھے اپنے بعد جلدی بلا لینا, بابا تیرے بعد میں زیادہ زندہ رہ نہ پاؤں گی. باپ اور بیٹی باتیں کر رہے تھے. رسول کی آواز آئی, یا زہرا میرے بعد تیرے اوپر بڑی مصیبتیں پڑنی ہے. رو کے کہتی ہے بابا تیری مصیبتوں کے لیے تیار کھڑی, مجھے اتنا بتا تیرا دین بچ جائے گا. فرمایا زہرا میرے بعد علی کو تنہا نہ چھوڑنا. رو کے کہتی تیرے سینے کی قسم کھاتی ہوں جیسے علی نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ویسے تیری بیٹی علی کو تنہا نہیں چھوڑے گی. رو کے کہتے یا علی میرے بعد زہرا علی کا خیال رکھنا, علی کو میرے بعد رونے نہ دینا, علی کو میرے بعد تنہا نہ رہنے دینا. علی کو مدینے کے لوگ سلام نہیں کریں گے, علی کی لوگ بیعت نہیں کریں گے, علی کو اکیلا کر دیں گے. سارا رو کے کہتی بابا تیرے سینے پہ سر رکھ کے قسم کھاتی ہوں تیرے بعد ایک ایک دروازے پہ علی کی ولایت کے لیے جاؤں گی. مجھے درباروں میں جانا پڑا جاؤں گی, مجھے بازار میں جانا پڑا جاؤں گی. رسول دیکھے تھے اتنے درد سہنا جتنے سہ سکو, جب تیرے درد کی شدت زیادہ ہو جائے تو مجھے ایک بار بلانا, میں تجھے واپس بلا لوں گا. سارا رو کر بابا وعدہ ہو گیا جتنے درد برداشت کروں گی اتنے کر لوں گی, لیکن بابا جب میں زہرا اپنے صبر کا دامن چھوڑ دو پھر مجھے بلا لینا. رسول کا وعدہ ہو گیا. رسول کی آنکھیں بند ہو گئی, علی کے گلے میں رسی آ گئی. زہرا دیکھتی رہی, دروازہ جلتا رہا, زہرا کھڑی رہی, پہلو زخمی ہوا, زہرا کھڑی رہی, دربار میں گئی, زہرا برداشت کرتی رہی. ایک ایسا وقت آیا ہے جب علی کے سامنے بیٹھی رو کے کہتی یا علی میں تو درباروں میں جاتی رہی, بتا